السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر یہ شکر و احسان کیا کہ ہمیں آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے ہمیں اللہ تعالی نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی گود میں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک کان میں آذان کہی گئی، ایک میں اقامت کہی گئی، اور ماں کی گود میں ہمیں اللہ تعالی نے وہ دولت عطا فرمائی کہ جو دولت اس دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ تعالی نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ جو بھی نبی آیا اس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی محنت، کوشش اور جد و جہد وہ اسی پر تھی کہ لوگ لا الہ الا اللہ پر آ جائیں۔ اور چونکہ اس وقت دین اسلام اس سے پہلے نہیں تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالی نے یہ دین نازل فرمایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن جن لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ان میں سے کچھ تو فوراً ایمان لے آئے اور کچھ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر آپ پر ایمان لائے، لیکن ایمان لانے میں انہیں بہت ساری مشکلات، بہت ساری محنت اور بہت ساری کوشش اور مشقت کرنا پڑا۔ تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر ایمان لائے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی جو عرب کے نہیں تھے بلکہ فارس سے تشریف لائے، جنہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے تھے کہ جو جزیرہ عرب کے نہیں تھے، کسی کا تعلق کسی علاقے سے تھا، کسی کا تعلق کسی علاقے سے تھا۔ تو یہ فارس جس کو آج کل ایران کہا جاتا ہے، اس وقت اسے فارس کہا جاتا تھا۔ اس کے اندر ایک علاقہ تھا جسے اصفہان کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے اندر ایک مجوسی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، آتش پرست، اور میرا باپ اپنے اس مذہب کے اندر بڑا پختہ اور مجھے بھی اسی کی تعلیم اور تلقین کرتا رہتا تھا اور بڑا جاگیردار آدمی تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اسے کوئی کام پڑ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ بیٹا زمینوں میں جو مزارع کام کر رہے ہیں آج ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تم چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو راستے میں جاتے ہوئے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر آتا تھا، اور چونکہ اللہ کے نبی ہمارے پیارے نبی حضور اکرم سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو اللہ تعالی کی طرف سے حق دین اس دنیا میں چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ انجیل اللہ تعالی نے ایک کتاب آپ پر نازل فرمائی، تو اس وقت دنیا میں وہی حق دین۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب میں اس گرجا گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے وہاں پر ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم تو یہ کرتے تھے کہ آگ جلا لیتے تھے اور اسے بجھنے نہیں دیتے تھے، اسی کو سجدہ کرتے تھے، لیکن جب میں نے ان کا عبادت کا طریقہ کار دیکھا تو مجھے وہ اچھا لگا۔ میں بجائے آگے جانے کے اسی گرجے میں گھس گیا اور وہاں کا جو پادری تھا اس سے میں نے دین کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مجھے وہ بڑی پسند آئی۔ جب میں شام کو گھر آیا تو باپ نے
پوچھا کہ بیٹا ہو آئے؟ تو میں نے بغیر چھپائے صاف بات کر دی کہ آج میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح عبادت کرتے دیکھا ہے اور وہ طریقہ عبادت کا ہمیں اپنے عبادت کے طریقے سے بہت بہتر لگا. تو اس کا باپ جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا. تو باپ یہ کہنے لگا کہ بیٹا ہمارا مذہب ہمارا دین وہ تو آپ کی پوجا کرنا ہے، لہٰذا آج کے بعد تم نے اس طرف نہیں جانا. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے دل کے اندر اس کی محبت آ گئی تھی، میں چھپ چھپ کے جانے لگا، حتیٰ کہ میرے باپ کو اطلاع ملی تو اس نے مجھے گھر کے اندر بیڑیوں میں جکڑ دیا، قید کر دیا. لیکن یہ دین حق کی چنگاری ایسی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اسے روشن کر دے اور دین کا درد کسی کے دل میں آ جائے، دین کی محبت آ جائے، پھر یہ رکنے والا کام نہیں. فرماتے ہیں کہ میں کسی طرح وہاں سے آزاد ہوا اور دوبارہ اسی پادری کے پاس پہنچ گیا اور اس سے میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عالم ربانی بتاؤ کہ جس کے پاس میں جا کر یہ آسمانی دین مذہب سیکھ سکوں، یہ علم حاصل کر سکوں. تو اس نے مجھے عراق کی طرف جانے کا کہا کہ موصل کے اندر فلاں نام کا پادری ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں. فرماتے ہیں کہ میں نے گھر بار چھوڑا، اس کے پاس پہنچا، عیسائی مذہب کو قبول کیا اور کافی عرصہ میں اس پادری کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس پادری کا آخری وقت آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اب تم فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہاں آسمانی مذہب کو جاننے ماننے والا ایک بڑا عالم رہتا ہے، اس کی خدمت میں جا کر بیٹھ جاؤ. فرماتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا اور جب اس پادری کے پاس میں رہا، اس کی خدمت کرتا رہا اور نصرانی مذہب پر عمل کرتا رہا، وہاں میں نے کچھ بکریاں بھی لے لی، گائے بھی لے لی. تو اس طرح میرے پاس ایک مال جمع ہو گیا. جب وہ پادری جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں. یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نبی بن کر تشریف لانے والے تھے. تو اس پادری نے کہا کہ میری کتابیں اور جو آسمانی کتاب انجیل ہے اس میں جو میں نشانیاں دیکھ رہا ہوں، تو اب تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عرب کے اندر ایک علاقہ ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، جہاں کھجوروں کے بہت جھنڈ ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، تم ان کے ہاتھ پہ جا کر ایمان قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ جن کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو وہی اللہ کے حق نبی ہیں، لہٰذا مجھے آسمانی کتاب میں سے دیکھ کر ان کی کوئی نشانی بتاؤ. تو اس پادری نے مجھے 3 نشانیاں بتائی. اس نے کہا کہ تم ان کے پاس کھانا لے کر جانا اور جا کر کہنا کہ یہ صدقہ ہے، تو وہ اسے نہیں کھائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام پر اور اس کی آل پر صدقے کو حرام کر دیا. اور اس کے بعد تم پھر کھانا لے کر جانا اور ان سے کہنا کہ میں یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں، وہ اسے تناول فرمائیں گے. اور تیسری نشانی بتائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت کی جانب ایک مہر نبوت بنی ہوگی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. جب یہ تیسری نشانی بھی تم دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے آخری اور برحق نبی دنیا میں تشریف لے آئے. سلمان فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو راستے میں مجھے ایک قافلہ ملا جو عرب کی طرف جا رہا تھا. میں نے ان سے کہا کہ میرا یہ مال لے لو اور مجھے اس یثرب بستی کے اندر پہنچا. قافلے والوں نے مال لے لیا اور ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے. فرماتے ہیں کہ وہ قافلے والوں کی نیت میں فطور آ گیا، بجائے مدینہ لے کر جانے کے وہ مجھے مکہ لے آئے اور مکہ سے پہلے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور
مکہ میں جا کر یہ اعلان کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، کون ہے جو اس غلام کو خرید لے؟ چونکہ اس وقت غلام، باندیا، ان چیزوں کا کلچر عام تھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا گیا، اور وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا۔ اس یہودی نے مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ مدینے لے آیا اور مدینہ منورہ میں مجھے اپنے کام پر لگا دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں کام کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں نے یہ آواز سنی کہ یہاں پر ایک ایسے شخص آئے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی بھیجتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل مچلنے لگا، مجھے وہ پادری کی باتیں یاد آنے لگی، چنانچہ میں وہاں سے نکلا، بھاگا اور کھجوریں چند لی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا پوچھتے پوچھتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کھجوریں پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ کھجوریں دینے سے پہلے جب میری نگاہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی تو نشانیاں تو ایک طرف، میرا دل یہ گواہی دینے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کھجوریں پیش کی، آقا انعامداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے لیے حلال نہیں، میرے غلاموں کے اوپر اسے تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے نہیں کھایا، میں نے آپ کے غلاموں پر تقسیم فرما دیا۔ کچھ دن کے بعد فرماتے ہیں نشانی پوری ہو گئی، کچھ دن کے بعد میں دوبارہ گیا، میں نے کھجوریں پیش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ہدیہ لینے کا اور دینے کا حکم ہے۔ آپ نے وہ قبول کیا اور اسے تناول کرنا شروع کر دیا۔ ضمن میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہدیہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کا دل رکھنے کے لیے آپ بطور گفٹ اسے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت بڑھے گی۔ کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی کو کچھ دیں گے، وہ آپ کو کچھ دے گا، تو تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالی محبت پیدا فرمائے گی۔ تو ہم صرف لینا ہی نہ سیکھیں بلکہ یہ بھی کوشش کیا کریں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، تو اپنی استطاعت کے بقدر ہمیں بھی واپس ہدیات دیتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا۔ فرماتے 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب میں تیسری نشانی کی تاڑ میں لگ گیا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک کھجور کے باغ کے اندر ہے اور آپ نے اپنی چادر جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے۔ میں آگے سے پھر کے اللہ کے نبی کے پیچھے آ گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ مجھے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت نظر آتی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اس طرح پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام بات سمجھ گئے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو کندھے سے اتارا اور مجھے فرمایا کہ یا سلمان ذرا غور سے دیکھ لو، اگر تمہیں میری مہر نبوت نظر آ رہی ہے تو میرے شانوں کے درمیان ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نہ صرف دیکھا بلکہ اس مہر نبوت کو چوما اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو یہ ماں کی گود میں دین ملا ہے، اسلام ملا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ایک ایک صحابی کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ مشقتیں کی، سفر برداشت کیے اور بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کی، اس کے بعد انہیں اللہ تعالی نے یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب ایمان تو لے آئے لیکن ایک یہودی کے غلام تھے اور یہودی تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہودی کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اور زیادہ آپ پر سختی کرنے لگا۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مکاتب بن جاؤں،
مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جس کو مالک یہ کہتا تھا کہ اتنا کچھ کما کر مجھے لا دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ تو یہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں مکاتب بننا چاہتا ہوں۔ تو یہودی کو پتا تھا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں اور یہ مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اس نے وہ شرطیں لگائی کہ جو کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤ۔ کتنے؟ اور آپ کو پتا ہوگا کہ کھجور کا درخت ایک نسل لگاتی ہے اور اس کا پھل دوسری نسل کھاتی ہے، یعنی اتنی دیر سے وہ بڑا ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 1-2 نہیں، 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ۔ جب وہ درخت بڑے ہو جائے اور ان پر پھل آ جائے، اس پھل آنے کے بعد تم 40 اوقیہ سونا مجھے لا کر دو۔ یہ 2 کام کرو گے تو تم آزاد ہو۔ آپ بڑے پریشان، نہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ گھر ہے، کہاں اصفہان فارس اور کہاں جزیرت العرب، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور دین حق کی جستجو میں آپ نے سب کچھ قربان کیا کہ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ آپ روتے ہوئے پھر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان کوئی بات نہیں، تم کل کھجوروں کے درخت جہاں لگانے ہیں وہاں میرا انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آ کر آپ نے اپنے دست اقدس سے کھجوروں کے درخت لگائے، 300 درخت لگائے، اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ درخت بڑے بھی ہو گئے، انہوں نے پھل بھی دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کیا۔ 1 شرط پوری ہو گئی۔ اس کے بعد 40 اوقیہ سونا کہاں سے آئے؟ اور 40 اوقیہ سونا، اوقیہ اگر 40 اوقیہ کو آج کل کے حساب سے سمجھا جائے تو یہ 3 کروڑ روپے سے اوپر کا بنتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کچھ سونا آیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے عنایت فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر مالک کو دے دو۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ تو بہت تھوڑا سا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے تھیلے میں ڈالو اور جا کر نکالو گے پھر دیکھنا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ تھوڑا سا سونا تھیلے میں ڈالا اور جا کر اس یہودی کے سامنے نکالا تو وہ 40 اوقیہ سونا۔ اس طرح وہ آزاد ہو گئے۔ اب چونکہ ان کا نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک تعلیم دی اور یہ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اسے جس طرح تم بھائی کو گھر میں رکھتے ہو اس طرح اس کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اعلان کیا، لوگوں یاد رکھنا جس طرح میرے اہل بیت میرے گھر والے ہیں، آج یہ اعلان سنو، السلمان منا اہل البیت، آج کے بعد سلمان بھی میرے گھر والوں میں سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح پیار، محبت اور شفقت والا معاملہ فرماتے تھے، اور صحابہ نے بھی پھر کمال کر دیا کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، صحابہ نے وہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اسے ہاتھوں میں لیا، کوئی داڑھی پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، کوئی سر میں مل رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوک پھینکتے، صحابہ کی کوشش ہوتی کہ آپ کا وہ تھوک اپنے ہاتھوں پر لیں، حتیٰ کہ جب موقع آیا ان صحابہ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے نبی پر اور آپ کے دین پر قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ نے جس طرح مشکلات میں کوششوں کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس دین کو حاصل کیا اور اس دین پر عمل پیرا ہوئے اور یہ دین میری اور آپ کی زندگی تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی اور جو ہمیں ماں کی گود میں ملا اس دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔